نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من
قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار رواہ ابو داود وصححہ الالبانی رحمہم اللہ تعالی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بے شمار درود و سلام جناب حضور نبی کریم حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالی پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنا احسان یاد کروایا۔ ویسے تو اللہ وحدہ لا شریک کے بے شمار ان گنت لا تعداد احسانات بھی ہیں، انعامات بھی ہیں، اکرامات بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات، انعامات اس قدر زیادہ ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کے ان گنت لا تعداد اور بے شمار انعامات ہیں اور کوئی گننے والا ان کی گنتی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے انعام کا، اللہ کے احسان کا، اللہ کے اکرام کا پتہ اس وقت چلتا ہے بعض لوگوں کو کہ جب اللہ کا وہ انعام چھن جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قدر ہمارے اوپر اللہ کا ایک عظیم انعام موجود تھا، اللہ کا ہمارے اوپر کس قدر بڑا احسان موجود تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا کس قدر اکرام کیے ہوئے تھا۔ یہ تب پتہ چلتا ہے کہ جب وہ نعمت اور وہ احسان چھن جائے اور وہ جاتا رہے۔
اللہ رب العالمین نے اپنے احسان کا ذکر کیا، اور وہ احسان اللہ کے احسانات میں بہت بڑا اور بہت عظیم احسان جو کہ حضرت محمد بن عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ رب العالمین نے اس امت پر فرمایا، ایسا نبی مبعوث فرمایا، ایسا رسول مبعوث فرمایا، اور اسے خاتم النبیین والمرسلین مبعوث بنا کر مبعوث فرمایا کہ جس جیسا نہ آیا تھا نہ آئے گا، بلکہ اسی پر سلسلہ انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کا اختتام بھی فرما دیا۔ پیارے نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ شرف دیا، یہ مقام دیا، یہ رتبہ دیا، یہ شان دی کہ اپنے پیارے نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ بے نظیر نبی، بے نظیر رسول، بے مثال نبی، بے مثال رسول، ایسا کہ جس کی کوئی مثال پوری دنیا جہان میں نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق میں، اللہ وحدہ لا شریک کی مخلوق میں آپ جیسا کوئی نہیں کہ جو مقام کسی اور کو ملا ہو، جو رتبہ، جو شان وہ کسی اور کو ملی ہو۔ پیارے نبی اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم تر اور ساری مخلوق میں سب سے کامل اور مکمل درجہ اور مکمل رتبہ اور مکمل مقام۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے ان کو مبعوث فرما کر احسان فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی بعثت فرما کر احسان فرمایا تمام لوگوں کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے بھی سراپا رحمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیگانوں کے لیے بھی سراپا رحمت۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی شان کسی دن کے ساتھ اور کسی مہینے کے ساتھ کوئی مخصوص نہیں ہے، اور نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام، آپ کی شان کسی دن یا مہینے کی محتاج ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کے حوالے سے مختلف محققین اور مختلف علماء امت کی آراء۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے میلاد سے، جس کی ولادت سے، آپ کے پیدا ہونے سے کسی کو بھی کوئی انکار نہیں ہے، اور پھر اس ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم کے تعلق سے مختلف اہل بدعت کی بدعات، جن میں سے ایک بدعت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے بھی تاریخ اسلام کے اندر کوئی ایک قول نہیں، بلکہ مختلف اقوال ہیں اور مختلف محققین کی آراء ہیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی اپنے یوم ولادت کو بطور تہوار منایا، نہ اسے بطور عید منایا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر سوموار کے دن پیدا ہوئے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے بعض علماء نے لکھا کہ 2 ربیع الاول، بعض نے کہا کہ 8 ربیع الاول آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، بعض نے کہا کہ 10 ربیع الاول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، بعض نے لکھا کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول، بعض علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی، اور بعض محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 22 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور اسی طرح
بعض نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طرح بعض نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ بعض نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 1 ربیع الاول میں ہوئی، اور اسی طرح دیگر مختلف اقوال۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے کوئی ایک قول نہیں ہے، اور حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ الرحیق المختوم میں، الرحیق المختوم جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر ایک بڑا رتبہ اور بڑا مقام رکھنے والی سیرت کی یہ کتاب ہے، صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام مکہ میں شیب بنی ہاشم میں 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور اسی طرح بریلویت کے امام احمد رضا خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح احمد رضا خان کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور آپ کے مرض وفات کے متعلق بعض علماء نے جیسے امام بیہقی اور اسی طرح دیگر علماء امت ائمہ کرام نے کہا کہ پیارے نبی کا آغاز مرض 22 صفر روز ہفتہ شروع ہوا، اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لونڈیا حضرت سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھے۔ ہفتے کا دن تھا اور 22 تاریخ تھی سفر کی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض وفات کا آغاز ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے بعض نے لکھا کہ 19 تاریخ تھی سفر کی، 11 ہجری تھی، اور نبی علیہ السلام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بیمار ہوئے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 ربیع الاول میں آپ نے وفات پائی۔ اسی طرح بعض محققین نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 28 سفر کی 28 تاریخ کو بیمار ہوئے، سوموار کا دن تھا، اور پیارے نبی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے کہ آپ کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے، وہ بیماری جو مرض وفات کے نام سے، یعنی جس بیماری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی۔ 13 یا 14 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بیماری اور بخار کے اندر تیز بخار میں مبتلا رہے، اور بعض کے مطابق یہ سفر کی 28 تاریخ تھی، اور پیارے نبی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر موجود تھے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت میں تاریخ تھی 12 ربیع الاول، تو پیارے نبی 12 ربیع الاول میں فوت ہوئے۔ بعض علماء نے لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں وفات پاتے ہیں، اور اسی روز ہی نبی علیہ السلام ہجرت کر کے بطور مہاجر مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، اور یہ 1 ربیع الاول تھی۔ اسی طرح بعض علماء کرام نے یہ لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف آوری کے 10 سال بعد بروز سوموار 2 ربیع الاول کو فوت ہوئے، اور اسی طرح 12 ربیع الاول اور 10 ربیع الاول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول سوموار کے دن ہوئی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو ولادت کا دن کوئی متعین ہے، نہ آپ کی وفات کا دن، بلکہ علماء امت، علماء کرام، محققین
اور مورخین کے نزدیک آپ کی ولادت اور آپ کی وفات میں ایک سے زیادہ قول ہیں، ایک سے زیادہ علماء کی آراء ہیں، اور اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ تو جب کسی کے فوت ہونے کا جس دن میں اندیشہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوا کرتی، اس دن تو ایک غم کی سے کیفیت ہوتی ہے اور ایک افسوس کا سا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنی ولادت کے دن کو بطور جشن کے منایا، نہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ کے یوم وفات کو یا آپ کی یوم ولادت کو نہ بطور جنم دن منایا، نہ بطور برتھ ڈے، اور نہ آپ کی وفات کو بطور ڈیتھ ڈے منایا گیا۔ یہ سب بعد کے کام اور دین اسلام میں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود بدعات۔ پیارے نبی سے محبت ہونا یہ بھی لازمی ہے، اور محبت کے ساتھ اطاعت اور اتباع کا ہونا بھی لازمی ہے۔ بدعات کے حوالے سے سنن ابی داؤد کی روایت علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں ہمیں بڑی بہترین تعلیم فرماتے ہیں اور بڑی بہترین نصیحت فرماتے ہیں۔ جو لوگ آپ کی اس تعلیم پر رہے اور آپ کی اس نصیحت پر کاربند رہے وہ کامیاب ہوئے، کامران ہوئے، اور جنہوں نے آپ کی تعلیم اور آپ کی نصیحت کو چھوڑا وہ نیک اعمال بظاہراً کرنے کے باوجود بھی ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا فانه من يعش منکم بعدی فسيرى اختلافا کثیرا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کا اور بات سننے اور اطاعت کرنے کا تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہوں۔ ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل دماغ میں رکھنا، اپنے حکمرانوں کی بات کو سنتے رہنا اور ان کی شرع کے مطابق اطاعت کرتے رہنا، اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تم پر بنایا گیا حکمران، ذمہ دار، امیر، گورنر وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، تب بھی اس کی بات کو سننا اور اطاعت کرتے رہنا۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تم میرے بعد بہت لمبے عرصے تک رہو گے، میرے بعد تم میں سے جو لمبے عرصے تک زندہ رہے گا وہ عنقریب میری امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ اختلاف کی صورت میں، بگاڑ کی صورت میں کرنا کیا ہے؟ فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا جو کہ ہدایت یافتہ اور نیکوکار ہوں گے۔ فرمایا اتنا مضبوطی سے تھام لینا کہ ہاتھ سے نکلنے نہ دینا، جیسے بندہ اپنے دانتوں کے ساتھ، اپنے جبڑوں کے ساتھ، اور اسی طرح مضبوطی سے اس چیز کو پکڑ کر رکھنا اور دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہم جتنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کر لیں، ہمارا پیار وہ نہیں ہو سکتا جو کہ سیدنا ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، معاویہ نے، ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ کرام نے کیا ہو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن کو نہ تو صحابہ نے، نہ ائمہ دین نے عید بنایا، نہ عید منایا۔ اسلام کے اندر صرف دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ، اور اسی طرح بعض روایات میں جمعے کے دن کو بھی اعزازی طور پر عید کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو اسلام میں فقط یہی عیدیں ہیں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہو، اس میں باقاعدہ نماز عید کا اہتمام ہوتا ہے،
اور اسی طرح جمعے کے دن بھی نماز باجماعت اور خطبہ جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اسلام کے اندر عید میلاد کے حوالے سے کوئی عید نہیں پائی جاتی، اور یہ عجیب عید ہے کہ نہ تو اس عید کے دن میں نماز ہے نہ کچھ اور۔ ہاں، اس عید کے دن میں بھنگڑے ضرور ڈالے جاتے ہیں، ناچ گانے کا ضرور اہتمام کیا جاتا ہے، اور بقول الیاس قادری صاحب گلیوں کے اندر شامیانے اور لائٹیں لگا کر آنے والوں کو ضرور تنگ کیا جاتا ہے، یا بقول الیاس قادری صاحب جو حقیقت میں بھی ہے کہ بڑی بڑی آواز میں لاؤڈ سپیکر لگا کر رات بھر محلے داروں کا جینا اور بچوں کا سونا اور بیماروں کا آرام اور سکھ چین چھین لیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جنم دن منایا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا دن منایا۔ کچھ لوگوں نے نبی کے نواسے جناب حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کا شہادت ڈے منانا اپنا شعار بنا لیا، اور کچھ لوگوں نے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش وہ بطور عید منانا شروع کر دیا۔ اور ابھی معاملے میں کچھ کمی تھی کہ جاہل حکومت بھی اس کام کے اندر کود پڑی کہ ہم بھی پیچھے ان بدعتیوں سے نہ رہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وہ کام جو ہمیں جنت کے قریب کر دے، ہر وہ کام جو ہمیں جنت میں پہنچا دے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا، اور ہر اس کام کے متعلق بھی بتا دیا کہ جو کام ہمیں جہنم سے دور کرنے والا ہو۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑے سے بڑا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوب آگاہ کر دیا۔ اگر یہ پیارے نبی کے جنم دن کو عید منانا یہ کوئی نیکی ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہرگز اس نیکی کو نہ چھوڑتے، اور ہرگز ہمیں بتانے سے خاموش بھی نہ رہتے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ، وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ الا ونہیتکم عنہ۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں تمہیں ہر اس بات کا میں نے حکم دے دیا ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرے اور جہنم سے دور کر دے، اور تمہیں ہر اس بات سے منع کر دیا ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دور کرے۔ تو پیارے نبی کے اس فرمان سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز ہمیں بتا دی جو نیکی ہے، اور اس کے کرنے کا حکم بھی دے دیا، اور ہر وہ کام اس سے منع کر دیا جو کہ گناہ ہے۔ نیکی ہمارے جنت میں جانے کا سبب، اور گناہ اس کو چھوڑ دینے سے ہمارا جہنم سے بچ جانے کا سبب۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہر نیکی بتا دی اور اس کے کرنے کا حکم بھی دے دیا، جو کام ہمیں اللہ کے قریب کرے، جہنم سے دور کرے، اور اللہ کے نبی نے اس ہر کام سے ہمیں منع کر دیا جو جہنم کے قریب کرنے والا ہو، اللہ سے دور کرنے والا ہو۔ جب یہ معاملہ ہے، اور وہ نبی اور وہ شریعت اللہ نے ہمیں عطا کی کہ اس جیسا نبی، اس جیسی شریعت، اس جیسی حدیث، اس جیسا قرآن نہ کسی کو ملا تھا نہ کسی کو ملے گا آئندہ کے لیے، اور آپ پر سلسلے نبوت کا خاتمہ ہوا، نبوت اور رسالت کا اختتام ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو جب اتنا عظیم نبی، اتنا عظیم قرآن، اتنی عظیم شریعت اللہ نے ہمیں دے دی ہے، تو اس کے بعد اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا اور خود ساختہ عبادات کا ایجاد کرنا سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع اور آپ کے پیچھے چلنا
اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کرنا اس بات کی بھی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور